یہودی چونکہ بہت خبیث قوم ہے، انہوں نے جو ہے بدل دیا اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں، عادتیں جو تھیں انہوں نے حضور کے آنے کے بعد بدل دی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وہی نبی ہے۔ کچھ لوگ پہچان لیتے تھے تو بعض مرتبہ ان کو ایمان کی بھی دولت مل جاتی تھی۔ ملک شام میں ایک یہودی تھا، ملک شام میں ایک یہودی تھا، یہ بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملی ہوئی بات، تاریخ میں یہ واقعہ ہے کہ اس کی عادت تھی ہر سنیچر کو وہ تورات پڑھتا تھا۔ سنیچر کا دن ان کے پاس عبادت کا دن ہے، مقدس دن ہے، جیسے ہمارے پاس جمعے کا دن ہے، تو یہودیوں کے پاس سنیچر کا دن عبادت کا اور مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سنیچر کا دن دیا گیا۔ تو اس یہودی کی عادت تھی کہ ہر سنیچر کو وہ صبح غسل کرتا، خوشبو لگاتا اور تورات پڑھتا۔ ایک دن اس نے تورات کھولی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کو نظر آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو بہت غصہ آیا، اس کو نام دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہ نام اس کتاب میں کیوں آ گیا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اس میں یہ نبی کا نام کیوں آ گیا؟ تو اس نے کیا کیا غصے میں؟ فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا، اس نام کو کاٹ دیا اور اس کو جلا دیا۔ حضور کا نام نکال کر اس نے کاٹا اور اس کو جلا دیا۔ اب اگلا سنیچر آیا، اگلے سنیچر کو پھر بیٹھا تورات کھول کر، اب پھر جیسے ہی تورات کھولی اس نے اور پڑھنا شروع کی تو اب دو جگہ نام تھا، اس صفحے پر بھی اور اس صفحے پر بھی۔ تو اب پھر اس کو غصہ آیا اور اس نے فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا، کاٹا اور اس کو جلا دیا۔ تیسرا سنیچر آیا، تیسرے سنیچر کو پھر بیٹھا، اب دو کی جگہ پر چار جگہ پر، دو کے بجائے چار جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا ہے، اور غصہ آیا، اس نے چاروں جگہوں سے وہ نام کاٹا اور اس کو حرقہ جلا دیا۔ اب چوتھا سنیچر آیا تو اس نے جب تورات کھولی اور کھول کر بیٹھا تو دیکھا کہ 8 جگہوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں حقیقتاً لکھا ہوا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت کا وقت آ گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینے کے لیے یہ انتظام کیا۔ تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں جتنی مرتبہ نام کاٹ رہا ہوں اس میں نام بڑھتا جا رہا ہے، پہلے 1 تھا پھر 2 ہو گیا، 2 کاٹا تو 4 ہو گیا، 4 کاٹے تو اب 8 ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو 8 کاٹو تو پوری تورات میں صرف محمد ہی بچ جائے۔ تو سوچنے پر مجبور ہوا، اس نے پھر اس کے دل نے کہا کہ نہیں، یہ سچے نبی ہیں، یہ جو محمد ہیں یہ ایسا لگتا ہے یہ سچے نبی ہیں، ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، فوراً تورات بن کر کے مدینے کی طرف اس نے چلو، اس نے بھی سن لیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی خبر تو پوری دنیا میں پھیل ہی گئی تھی، تو اس کے کانوں میں خبر پڑی ہوگی کہ یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، تو وہ وہاں سے سفر کر کے اب ملک شام سے اس زمانے میں کہیں دنوں بلکہ مہینوں کا سفر کر کے آیا، مدینہ منورہ پہنچا تو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ جو ہے ان کو حضور سمجھ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ اے محمد میں آ گیا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کے شوق میں آ گیا ہوں، اور آ کر ان سے لپٹ گیا۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ حضور نہیں تھے، وہ صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی، بہت اونچے قد کے صحابی۔ تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی نبی ہے۔ اب وہ پکڑ کے لپٹ رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کا نام دیکھ کر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور کا انتقال ہو گیا، صرف 3 دن ہوئے ابھی، اور اب یہ آیا حضور سے ملاقات کے لیے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پریشان کہ اس سے کیا کہوں؟ اب کہوں گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، یہ تو بیچارہ محبت میں آیا، کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو آگے مسجد ہے، مسجد نبی، وہاں چلے جاؤ۔ مسجد نبی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ مسجد نبی میں پہنچا، دیکھا صحابہ کرام تو رو رہے ہیں، کئی دن تک صحابہ کرام کو غم تھا، کئی دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت تھی، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ کاروبار سے، نہ دنیا کی چیزوں، سب سے زیادہ ان کو محبت تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو سب رو رہے ہیں، اور یہ
مسجد نبی میں داخل ہوا اور چلا رہا ہے اینا محمد، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملک شام سے آیا ہوں، ان کے ہاتھ پر مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ کلمہ تو اس نے وہاں پڑھ لیا دل میں، لیکن یہاں اب ان کے ہاتھ سے دوبارہ برکت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کو پھر یہ خبر سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کم سے کم ان سے لگی ہوئی کوئی چیز، کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے کپڑا لایا، کپڑا لے کر وہ روتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے کم سے کم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لے کر چلے جاؤ۔ اب قبر پر گیا اور جانے کے بعد بس رو رہا ہے، اور روتے روتے اس نے دعا شروع کر دی کہ اللہ میں تو تیرے نبی کے پاس آیا تھا، اگر تیرے نزدیک میرا ایمان قبول ہے تو ابھی میری روح قبض کر لے۔ اور فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں اس کو، دیکھتے دیکھتے گرا اور انتقال ہو گیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس کو، اور یہ محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ تورات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا اس نے، اور نام سے اس کو لگاؤ ہو گیا، اور آ کر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گویا اس نے جان بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی یجدونہ مکتوب